ہیں کہ جن کو وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے دلوں میں رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعلکم تقولون کما قال بنو اسرائیل سمعنا وعصینا. حضور کا پہلا رد عمل بہت سخت تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی ہے جو ہمارے امکان ہی میں نہیں ہے، ہم کیسے تسلیم کریں. تو گویا کہ تم وہی روش اختیار کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا. بل قولوا سمعنا واطعنا، بس کہو ہم نے سنا اور مانا. قالوا سمعنا واطعنا، تمام صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم حاضر ہیں، سمعنا واطعنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد ذلك علیہم فمکثوا فی ذلک. یہ بات ان کے اوپر گراں بہت گزرتی رہی، اسی حالت میں رہے. فانزل اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی ذمہ داری، اس کی جو قوت اور طاقت ہے، استعداد سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی. حضور نے فرمایا آج کے بعد سے میرے امت کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تجاوز اختیار کر لیا ہے، معافی کا اعلان کر دیا ہے. ما کل ما حدثوا به انفسهم، کہ جو بھی ان کے دلوں کے اندر باتیں آئیں، ما لم یعملوا به او یتکلموا به، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کو ظاہر نہ کرے. اگر زبان پر لائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، عمل کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، لیکن دل میں آنے والے خیالات کے اوپر پکڑ نہیں ہے. وہی بات یہاں آئی ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو. یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کے ہر جان، اب یہ نفس آ گیا، یوم تجد کل نفس، ہر جان وہ پائے گی ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی، اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان یہ چاہے گا، وہ جان یہ چاہے گی کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے، میرے ان اعمال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے، بہت فاصلہ ہو جائے. امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے، جہاں سزا دینے والا ہے، جہاں سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، وہاں پر وہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے، بہت نرم بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہ جو چند آیات ہیں ان میں بعض چیزوں کا بہت اہم موضوع جو ہے اس کا بڑا ایک جو سمجھیے کہ جامع خلاصہ آ گیا ہے. ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول. اطاعت اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول بریکٹڈ ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، یہ بریکٹڈ ہے، محبت کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی. لیکن اللہ کے ساتھ جب یہ اطاعت اور محبت دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے عبادت. رسول کے لیے جب اطاعت اور محبت جمع ہوں گے تو اس کا مجموعہ بنے گا اتباع، پیروی کرنا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اللہ کی ہم پیروی نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کے اختیارات، ہم ظاہر بات ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کی نقل نہیں کر سکتے، ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ظاہر بات ہے نبی تھے، ان پر وحی آئی ہے، اللہ کی رحمتیں تھیں، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال انسان تھے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے. آپ کے والدین بھی تھے، ماں بھی تھی، والد بھی تھے، آپ پر بچپن بھی آیا ہے، لڑکپن بھی آیا ہے، پھر آپ پر جوانی بھی آئی ہے، سارا وہ ادوار گزرے ہیں. وہ سارے تقاضے آپ کے ساتھ بھی تھے، چاہے بھوک کا معاملہ ہو، پیاس کا معاملہ ہو، جنسی طلب ہو، سارے تقاضے آپ کے ساتھ تھے.
اس اعتبار سے اتباع ہم کر سکتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، اتباع اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تو عبادت، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کا شکر، اطاعت، اور اس کے ساتھ اس کے لیے یہ رشتہ ہوگا ہمارا محبت کا۔ اس حوالے سے جان لیجئے کہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اطاعت خداوندی اور محبت خداوندی جمع ہوں گی تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا، اور جب رسول کے لیے اطاعت اور محبت دو جمع ہوں گی تو یہ اتباع کا جذبہ ہوگا۔ اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ اس آیت سے سمجھیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم صرف محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اب دوسرا لفظ ہے اطاعت، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹڈ ہے، اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ روگردانی کریں، یہ گردن موڑ لے، رخ پھیر لے، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ اطاعت سے انکار، اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر ہے۔ البتہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر، یہ کرو، اور آپ اسے حکم کو بجا لا رہے، یہ اطاعت ہے۔ اگرچہ اس میں بھی جو لفظ طاع ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت، ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت، ان میں فرق ہے۔ طاع کہتے ہیں دلی آمادگی کو، طاعا و کرہا، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، طاعا و کرہا۔ طاعا یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، کرہن مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے، اور اس بیعت کے اندر بھی الفاظ یہ ہے منشت والمکرہ، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ منشط وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراح حاصل ہے کسی چیز پر، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی، لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی۔ اور مکرہ وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو طعن و کرہن جو ہے یہ دو قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ طعن و کرہن، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، بالکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں، اس میں کسی کراہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔ اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے۔ اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو، چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں۔ اتباع تو یہ ہے، انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں لیکن کرو، اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ یہ اتباع جو ہے آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے، چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اب آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ہیں حضور کو فلاں شے کھانے کی پسند تھی، اب کوئی شخص اسی جذبے کے تحت وہ چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے،